الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے. عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہے، پہلا عشرہ ہے. یہ انتہائی بابرکت، رحمتوں اور برکتوں والا عشرہ ہے. قرآن کریم کی جو آیات خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، والفجر ولیال عشر، اس میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. کون سے 10 راتوں کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے؟ تو اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے ذی الحج کے مہینے کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں. یعنی جو ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، وہ عشرہ مراد ہے. اللہ پاک کی ذات بڑی عظمت والی ذات ہے اور اللہ پاک کو کسی بھی بات کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کا قسم کھانا کسی بھی چیز کے عظمت پر اور بڑائی پر دلالت کرتا ہے. تو ان 10 راتوں کی اللہ پاک کی ذات نے قسم کھائی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 10 راتیں، 10 دن یہ معمولی نہیں ہیں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو محبوب اعمال ہے وہ ان 10 راتوں کے ہیں. حدیث کا مفہوم اس طرح سے، یعنی ان 10 راتوں سے زیادہ محبوب اعمال اللہ پاک کے نزدیک اور کسی دن کے نہیں ہیں. اور ان دنوں میں اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھے تو وہ روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، سال کے روزوں کے برابر ہے.
اور اسی طریقے سے رات کی عبادت کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ انسان اگر رات کے وقت تہجد پڑھ لے اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو جو بھی عمل کر لے، ایسے روایت میں آتا ہے کہ اور کوئی عمل اللہ پاک کے ہاں اتنا محبوب نہیں ہے جیسے ذی الحج کے عشرے کے ان 10 دن اور راتوں کے اعمال اللہ پاک کو محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر اس عشرے میں ایک دن کوئی روزہ رکھ رہا ہے، پورے سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، لیلۃ القدر جیسی رات کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ معمولی نعمت تو نہیں ہے، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان راتوں کی اہمیت سے غافل ہے یا لا علم ہے۔ اکثر تو لا علم ہے اور یا پھر غافل ہے۔ لیکن رمضان کے دن اور رات کی اہمیت، عبادت کی اہمیت وہ ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ساتھیوں کو یہ معلوم ہوگا کہ عشرہ ذی الحجہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کہ جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کو پورے سال میں ان 10 راتوں جیسی عبادت جتنی یہ محبوب ہے اور کسی دن میں محبوب نہیں ہے۔ اور دن میں انسان روزہ رکھ لے 1 سال کے روزوں کے برابر، تہجد کا ثواب، رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا قیمتی عشرہ ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ پاک نے دیکھے ان مہینوں کی ترتیب بھی بڑی عجیب رکھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ جانتے ہیں انتہائی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے، اس کے بعد شوال کا مہینہ، پھر ذی قعد اور پھر ذی الحج۔ تو آپ کو معلوم ہوگا، علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی یہ جو باقی 3 مہینے ہیں یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ شوال، ذی قعد، ذی الحج، یہ اشہر حج ہے۔ حج کے جو خاص اعمال ہیں وہ تو ذی الحج کے مہینے میں خاص ایام میں ہوتے ہیں، جیسے 8 سے شروع ہو کر تقریباً 12 تک، 11-12 ذی الحج تک۔ لیکن اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے تو جب شوال کا چاند نظر آ جائے اس کے لیے حج کا احرام باندھنا جائز ہو جاتا ہے۔ رمضان میں جائز نہیں ہے، شوال سے جائز ہے۔ اور اب سے کچھ سال قبل، 40 سال، 50، 60 سال قبل، ہمارے بزرگ حضرات جانتے ہوں گے کہ حج کے جو قافلے جاتے تھے، ہوائی جہاز کا سفر کم تھا، بحری جہازوں کے ذریعے سے یا زمینی راستوں کے ذریعے سے قافلے جاتے تھے، تو اس میں وقت لگتا تھا، کبھی مہینہ بھی لگ جاتا تھا۔ سمندری سفر میں حالات پیش آتے ہیں، ہوا ناموافق ہوتی ہے، 2 مہینے لگ جاتے تھے۔ تو بہت سارے حضرات ایسے ہوتے تھے جو حج کے قافلے رمضان المبارک کے بعد لے کر روانہ ہو جاتے تھے۔ تو شوال کے مہینے سے حج کا احرام باندھنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ان مہینوں کی ترتیب اللہ پاک نے بڑی عجیب رکھی، متصل۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، حج کے مہینے۔ اور پھر خاص طور پر ذی الحج کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس مہینے میں 2 بہت بڑی عبادتیں ہیں، اور وہ ایسی عبادتیں ہیں علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس مہینے میں اور ان ایام کے علاوہ پورے سال نہیں ادا کی جا سکتی۔ باقی جو عبادتیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، اس میں نوافل کی صورت ہے، لیکن یہ جو 2 عبادتیں ہیں، ایک عبادت حج کی ہے، دوسری عبادت قربانی کی عبادت ہے، اور یہ دونوں عبادتیں اسی ذی الحج کے مہینے میں ادا کی جاتی ہیں، لیکن اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ دیکھیں نماز آپ فرض پڑھیں، لیکن اگر آپ چاہیں جتنے نوافل پڑھنا چاہیں، فرض نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل روزے رکھنا چاہیں جتنے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ خیرات جتنا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن حج کی جو عبادت ہے یہ صرف انہی ایام میں، اسی مہینے میں ہوگی، اس کے علاوہ پورے سال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہے نا، انہی ایام میں آپ کو جانا ہے اور منی میں قیام کرنا ہے، مبیت مزدلفہ ہے، وقوف عرفہ ہے، طواف زیارت ہے،
جو بھی ارکان حج ہے وہ انہی دنوں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی پورا سال جا کر مینا میں گزار لے، نہ حج ہوگا نہ ثواب ملے گا. طواف زیارت ہے وہ حج کے ایام میں خاص ہے. مزدلفہ کا رات کا قیام وہ انہی ایام کے ساتھ خاص. حج صرف اسی مخصوص مہینے میں پھر مخصوص دنوں میں ہو سکتا ہے، پورے سال ادا نہیں ہو سکتا. قربانی کا یہ جو عمل ہے یہ صرف اس مہینے میں جو مخصوص ایام میں 10، 11، 12 ذی الحج انہی میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پورے سال نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کوئی ویسے ہی بکرا ذبح کر رہا ہے، جانور ذبح کر رہا ہے، وہ ایک صدقہ ہے. صدقہ الگ چیز ہے، ثواب کی نیت سے الگ بات ہے. قربانی نہیں ہو سکتی. قربانی کا جو مشروع عمل ہے وہ اللہ پاک نے ذی الحج میں اور پھر ان صرف مخصوص ایام میں رکھا ہے. تو یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی انتہائی قابل احترام ہے کہ اس میں اللہ پاک نے دو بہت بڑی عبادتیں رکھی ہے. معمولی عبادتیں نہیں ہیں. ایک حج جیسا مقدس اور بابرکت عمل اور دوسرا قربانی جیسا عمل، اور یہ خاص بھی صرف ذی الحج کے مہینے کے ساتھ پھر خاص ایام میں ادا کیا جا سکتا ہے. تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور خاص طور پر اس کا جو پہلا عشرہ ہے جس کا الحمدللہ آج سے آغاز ہو چکا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، اور حدیث میں جیسے آپ کے سامنے آیا کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. دن میں روزہ رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر، رات کو عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے. تو ہم ان دنوں کی قدر کر لیں، ان ایام کو ضائع نہ ہونے دیں. دوسری بات، ذی الحج کے مہینے میں خاص طور پر یہ تو بات سامنے آئی کہ بھئی عبادت کرنی ہے کثرت کے ساتھ، فرائض کے علاوہ، سنن کے علاوہ، واجبات کے علاوہ نوافل کی انسان کثرت سے اہتمام کرے. اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کر لے. خاص طور پر جو حضرات یا پھر خواتین خاص طور پر جن کے ذمے قضا روزے ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے تو وہ انہی ایام میں رکھ لے، تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ قضا بھی ادا ہو جائیں گے اور ان ایام میں جو روزوں کا ثواب ہے وہ بھی مل جائے گا. اس کا اہتمام بھی کر لیا جائے. اسی طریقے سے نفلی صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جائے. ذکر، اذکار، تسبیحات، جتنے نیک اعمال ہیں انسان ان دنوں میں راتوں میں اہتمام کر لے تو اللہ پاک ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا ہے جس طرح انسان اعمال کا اس عشرے میں اہتمام کرے، اسی درجے میں گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کر لے. جس طرح رمضان میں الحمدللہ کوشش کرتے ہیں مسلمان کہ بھئی کم از کم رمضان میں مجھ سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، نہ میری زبان سے، نہ میری آنکھ سے، نہ میرے کان سے، اسی طریقے سے میں کوئی اور گناہ بھی نہ کر لوں. اہتمام کیا جاتا ہے. تو وہ تو پورے سال پوری زندگی کرنا چاہیے. لیکن جس طرح خاص طور پر ہم رمضان میں کرتے ہیں کہ ایک بابرکت مہینہ ہے، یہ عشرہ بھی بابرکت عشرہ، یہ معمولی عشرہ نہیں ہے. تو جہاں اس عشرے میں ہم اعمال کا اہتمام کریں، وہیں پر اس عشرے میں ہم گناہوں سے بچنے کا بھی بھرپور اہتمام کریں. ویسے تو ہمیشہ بچنا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ان 10 دنوں میں، لیکن اس میں انسان آغاز کر لے. اس کی برکت سے اللہ پاک پورا سال پھر گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں. تو اعمال کا بھی اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس عشرے کے خاص اعمال کون سے ہیں؟ جو خاص اعمال، تو علماء نے لکھا ہے کہ چند اعمال ایسے ہیں جو اس عشرے میں ہمیں کرنے چاہیے. 4 اعمال علماء نے لکھے ہیں. سب سے پہلا عمل وہ یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس کے بعد جس کے ذمے قربانی واجب ہے، بال اور ناخن وہ نہ ترشوائے. آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اور مستحب عمل ہے کہ انسان جس کے ذمے قربانی فرض ہے تو چاند دیکھنے سے پہلے وہ اپنے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ یا زائد بال وہ صفائی کر لے، کیونکہ چاند نظر آنے کے بعد پھر ایسا عمل کرنا یہ منع ہے. تو ایک جو ہمیں عمل کرنا ہے وہ یہی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ سب ساتھیوں نے اس کا اہتمام یقیناً کیا ہوگا کہ جن کے ذمے قربانی ہے تو انہوں نے اپنے بال ناخنوں کی صفائی کا اہتمام کر لیا ہوگا. اور علماء نے اس عمل میں بھی عجیب نکتہ لکھا
کہ اب دیکھیں ظاہر میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے لیے یہ حکم کیوں ہے کہ بھئی جب چاند نظر آئے ذی الحج کا تو اب بال اور ناخن مت ترشواؤ. یہ حکم حاجیوں کے لیے ہے، حجاج کے لیے ہے نا، کہ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ حاجی بال نہیں چھوٹے کروا سکتا. اسی طریقے سے ناخن ترشوانا حاجی کے لیے منع ہے. تو اللہ پاک نے یہ پوری امت مسلمہ پر یہ عمل لازم کر دیا کہ جن کے ذمہ قربانی ہے وہ مسلمان بھی اس کا اہتمام کر لے تاکہ حجاج سے مشابہت ہو جائے. اب سب اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، الا جو حج پہ گئے ہیں خوش قسمت ہے، اللہ پاک نے بلایا، اللہ پاک سب کو سعادت نصیب فرما دے. لیکن جو نہیں جا سکے، ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہوتی ہے، ہر صاحب ایمان چاہتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے جو مشابہت کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک ان حاجیوں کو جو اجر و ثواب اور رحمتیں نازل فرمائیں گے ان پر، ہمیں بھی اس میں سے حصہ دینا چاہتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی شخص حج پہ نہیں گیا اس لیے کہ پیسے نہیں تھے، انتظام نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، تو صرف اس وجہ سے اللہ پاک اس کو رحمت سے محروم فرما دے. اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم الشان ہے. اللہ پاک بندوں کی حالت کو، مجبوریوں کو جانتے ہیں. تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے جو بندے طاقت نہیں رکھتے لیکن چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی آئے، بیت اللہ شریف آئے، حج کرے، حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کرے، تو وہ یہ عمل کر لو، انشاءاللہ میں تمہیں بھی وہ رحمتیں دوں گا، تمہیں بھی ان حجاج کی طرح ان برکتوں میں سے حصہ دے دوں گا. تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ مشابہت اختیار کر لو، تم بھی بال اور ناخن چھوٹے کروانا چھوڑ دو، قربانی ہو جائے پھر یہ عمل کر سکتے ہو. تو ایک عمل تو اس کا اہتمام ہو کہ جن کے ذمہ قربانی ہے بال اور ناخن نہ ترشوائے، چاند سے پہلے یہ عمل کر لے دیکھنے سے پہلے، اور جب تک کہ قربانی کے جانور پر چھری نہ پھیر لی جائے اس وقت تک. دوسرا جو عمل ہے وہ ہے یوم عرفہ کا روزہ. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ. آپ جانتے ہیں کہ یوم عرفہ یہ وہ دن ہے جس دن حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے. حاجی میدان عرفات جاتے ہیں اور حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے. تو جس ملک میں 9 ذی الحج جس تاریخ جس اعتبار سے ہو، تو اس دن روزہ رکھنا یہ مسنون عمل ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کرے گا، مجھے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کے گزشتہ 1 سال اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بنا دیں گے. معمولی بات تو نہیں ہے نا. ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہماری زندگی بدعمالیوں سے بھری ہوئی ہے. تو اللہ پاک کی رحمت نازل ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی. تو خاص طور پر، ویسے تو یہ پورا عشرہ بہت اہمیت والا ہے، جو رکھ سکتا ہے پورے 9 دن روزے رکھ لے. 10 ذی الحج کو جائز نہیں ہے، لیکن کم از کم اگر ہمت نہیں ہے، مصروفیت ہے، عذر ہے، تو 9 ذی الحج کا روزہ تو کسی نے نہیں چھوڑنا، یوم عرفہ کا سب نے رکھنا ہے. تو یوم عرفہ کے روزے کی کتنا اجر و ثواب ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس کے گزشتہ 1 سال اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے. لیکن اس میں ایک بات وضاحت کے طور پر سمجھ لیں کہ بعض مرتبہ خدا نخواستہ ہم ذہن میں غلط خیال لے آتے ہیں کہ چلے بھائی گزشتہ کے 1 سال کے بھی معاف ہو گئے اور آئندہ 1 سال کے لیے بھی چھٹی ہو گئی، اب میں جو بھی گناہ کروں گا وہ تو معاف ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. اول تو یہ سوچ ہی بہت خطرناک ہے اور بہت بڑی جرت کی بات ہوگی اللہ پاک کی عظمت کے سامنے. اس طرح کی سوچ کوئی صاحب ایمان تو کر بھی نہیں سکتا کہ وہ یہ سوچ کر روزہ رکھ لے کہ چلے آئندہ سال کھل کر گناہ کروں گا، خدا نخواستہ. اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس کی جو معافی کا ذکر ہے، اس سے صغائر کے معافی کا وہ ہے اعلان ہے. کبیرہ گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے. تو اس طرح کے جو فضائل آتے ہیں، جیسے انسان وضو کرتا ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض اعمال ہے
اور جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، ان سب سے مراد صغائر ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی معمولی بات تو نہیں ہے نا کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے، اور کبیرہ بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے چاہے تو معاف فرما دیں گے. اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے، لیکن اس کے لیے توبہ ضروری ہے. اور یہاں بھی علماء نے یہ بھی لکھا کہ توبہ ضروری ہے حقوق اللہ میں. کبائر میں جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہو وہ توبے سے معاف ہوتے ہیں، لیکن جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، وہ پھر توبے سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ حق ادا نہ کر دیا جائے یا صاحب حق اپنا حق معاف نہ کر دے. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. تو 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا ہے. تیسری چیز وہ تکبیرات تشریق ہے. تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان نمازوں میں تکبیرات تشریق پڑھنا یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے ذمہ واجب ہے. البتہ مرد کے ذمہ اونچی آواز سے پڑھنا اور عورت پست آواز سے پڑھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے فرض نماز کے بعد. 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا یہ ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ یہ واجب عمل ہے. اور اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ مرد حضرات کے ذمہ اونچی آواز سے ہے، اور چونکہ عام طور پر مرد حضرات جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں یاد دہانی ہو جاتی ہے، تذکیر ہو جاتی ہے. اگر ذہن سے نکل بھی گیا ہو تو امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں تو سب جب پڑھتے ہیں تو یاد ہی آ جاتا ہے ویسے بھی، تو اس میں انسان بھولتا نہیں ہے. لیکن جو ہماری مستورات ہے، خواتین ہیں، ان کے ذمے بھی پڑھنا واجب ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے بعض مرتبہ بھول جاتی ہے. تو اس کے لیے علماء نے طریقہ لکھا ہے، بہتر ہے کہ گھر کی خواتین جس کمرے میں نماز کا اہتمام کر رہی ہے اس میں سامنے کی طرف ایک پرچے پر یہ تکبیرات تشریق لکھ کر لگا دیے جائے. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب خواتین نماز پڑھے گی، سلام پھیرے گی، سامنے نگاہ پڑے گی تو ان کو یاد آ جائے گا. تو ایک عمل یہ ہے کہ تیسرا عمل تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا. اور چوتھا عمل وہ اس عشرے کا وہ ہے قربانی کا عمل. قربانی کا عمل قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بہت بڑے عمل کی یادگار ہے. اور قربانی کا عمل یہ معمولی عمل نہیں ہے. انشاءاللہ قربانی کے عمل پر مستقل آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی، بس اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں. تو یہ 4 عمل ہے اس عشرے کے. پہلا عمل کیا تھا کہ بال اور ناخن کو ترشوانا چھوڑ دینا قربانی ہو جانے تک. دوسرا عمل کیا تھا 9 ذی الحجہ کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا. اور تیسرا عمل تھا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا. اور چوتھا عمل یہ قربانی کا عمل ہے. قربانی کا عمل، اور یہ معمولی عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے. اور اس کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے وہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ پاک کو اس قربانی کے جانور کے خون، گوشت، کسی چیز کی ضرورت حاجت نہیں. اللہ پاک تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اس میں اطاعت کا جذبہ کس قدر ہے. میرا حکم آیا کہ جانور قربان کرنا ہے، یہ میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا. جہاں اور فتنے آج تیزی سے بڑھ رہے ہیں وہاں پر ایک فتنہ اس قربانی کے عمل سے متعلق بھی پھیلایا جا رہا ہے، اور ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے ملحدین کی طرف سے کہ بھئی یہ قربانی کے عمل میں اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے تم ضائع کر دیتے ہو، خون نالیوں میں بہا دیتے ہو، کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، اس سے کسی غریب کی مدد کر لو. کتنی ایک احمقانہ قسم کی بات ہے. تو ایک بات تو اس میں یہ سمجھ لیں، چند باتیں سمجھ لیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی تم آج ایسا کر لو، آج کی نمازیں چھوڑ دو اور ان نمازوں کی جگہ کسی غریب کی مدد کر لو، پیسے دے دو غریب کو.
آپ بتائیں ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ فرض نماز کے ترک کا گناہ ملے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان فرض نماز چھوڑ کر اس فرض نماز کی جگہ کسی غریب کی مدد کر لے اور اس کا وہ فرض ادا ہو جائے۔ کوئی کہے کہ بھئی اس سال رمضان کے روزے چھوڑ دو اور اس کی جگہ کسی غریب کو پیسے دے دو، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہی بعینہ ہی یہی مثال یہیں پر بھی ہے کہ قربانی کا عمل اللہ پاک نے فرض کیا ہے، اور اللہ پاک نے قربانی فرض کی ہے۔ میں اپنی طرف سے دانشوری جھاڑنا شروع کر دوں کہ اس عمل کو ترک کر دو جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور غریب کو جو ہے غریب کی مدد کر لو، تو یاد رکھیں کبھی بھی اس کے پیچھے غریب پروری کی سوچ نہیں ہے، اس کے پیچھے دین دشمنی کی سوچ ہے، غریب پروری نہیں ہے۔ وہ تو پورے سال آپ کریں، پورے سال ذی الحج کے مہینے کو چھوڑ کر، ایام قربانی کو چھوڑ کر یاد نہیں آتا کہ بھئی غریب کی مدد کر لو، اپنی عیاشیاں جاری رہتی ہے، سب کچھ چلتا رہتا ہے، اس میں کسی کو غریب یاد نہیں آ رہا۔ یہ زکوٰۃ اللہ پاک نے فرض کی ہے، یہی صحیح طریقے پر اگر مسلمان ادا کر لے کوئی محتاج نہیں رہے گا روئے زمین پر، یاد رکھ لے۔ وہ ہم صحیح ادا نہیں کر رہے، اور جو دوسرا الگ فرض عمل آ رہا ہے قربانی کا، اس میں ہمیں غریب یاد آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا آج کل کس طرح کی یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ بھئی جانوروں کی نسل کشی ہے، جانور کم ہو جائیں گے۔ آج تک تاریخ میں کوئی یہاں اس مجمع میں بتا دے ایسا ہوا ہے کسی نے کہا ہو کہ اس سال کوئی گائے نہیں بچی قربانی کے لیے، بکرے نہیں بچے، دمبے نہیں بچے، ختم ہو چکے ہیں، ایسا ہوا ہے؟ منڈیاں بھری ہوئی ہیں اور وہ منت کرتے ہیں کہ یہ جانور خرید لو، میں کیا کروں گا۔ اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خٹک والے رحمۃ اللہ علیہ عجیب مثال دی، فرمائے دیکھیں یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ یہ جانور ایک بچہ دیتا ہے، عام گائیں وغیرہ ہے یا بھینس ہے یا اس طرح، اور دوسرے جو جانور ہے کتیا وغیرہ دوسرے 4 5 بچے دیتے ہیں، لیکن آپ کو روڈوں میں نظر آ رہا ہے کہ کتے ہر طرف پھر رہے ہیں؟ نہیں ہے نا، وہ کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ گائیں ہیں یا اس طرح کے ایک بچہ دیتے ہیں لیکن کبھی قربانی کے لیے کمی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے خاص رحمت اور برکت ہے، اس عمل کی برکت ہے۔ تو آج تک کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ جانوروں کی بھئی جو ہے کمی ہو گئی، ہم کہہ رہے ہیں آپ نے اتنی گائیں ذبح کر دی، اب گائیں ہے ہی نہیں، ایسا ہوا ہے کبھی؟ کبھی دودھ کی کمی آئی ہے، گوشت کی کمی آئی ہے پورے سال؟ نہیں آئی ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی اتنا جو ہے مدد کر لو، بے روزگاری ختم ہوگی، تو کیا یہ عمل جو ہے یہ روزگار فراہم نہیں کر رہا؟ ہم صرف اس قربانی کے عمل میں دیکھ لیں کتنے گھروں کے چولہے جل جاتے ہیں۔ آپ اگر ابتدا سے شروع کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ اس جانور کو پالتے ہیں پھر اس میں کتنے ملازمین کام کرتے ہیں، مختلف کام ان کے ذمے ہوتے ہیں، جو گاڑی والے منڈی لاتے ہیں، گھر تک لاتے ہیں، ان کا الگ وہ ہے، گھاس چارے والے کا الگ انتظام ہے، چھری تیز کرنے والے کا الگ انتظام ہے، قصائی کا اللہ پاک نے الگ انتظام کر دیا، اس کی نگرانی اور رکھوالے ہیں اس کا الگ انتظام کر دیا۔ جس عمل میں دیکھیں گے اللہ پاک نے معاشی و استحکام بھی پیدا کر دیا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ایک جانور ہے لیکن اس ایک جانور کی قربانی سے مختلف قسم کے لوگ اور مختلف پیشوں والے لوگوں کے گھر کی روزی کا انتظام ہو رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ضائع کرنے والی بات ہے، اور آپ کو غریب یاد ہے تو پورے سال آپ دوسرے مد میں مدد کر لیں۔ کیا صرف یہی قربانی کے جانور کے پیسے لے کے آپ غریب کو مالدار کر دیں گے؟ اول تو یہ بدنیتی ہے، اس سوچ کے پیچھے ایک فاسد نیت ہے، دین دشمنی کی نیت ہے، اور کبھی بھی ایسا کہنے والا 1 روپے کی مدد کسی کی نہیں کر سکتا۔ یہ توفیق اللہ پاک کبھی بھی بدعمل کو نہیں دے سکتے۔ ایک آدمی خدا نخواستہ ایک فرض عمل کا انکار کر رہا ہے، اس سے لوگوں کو روک رہا ہے، اس سے کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ اس طرح کرے بھی تو اللہ پاک وہ صدقہ قبول نہیں کرتے۔ یہ تو دین کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو بھی انسان بھرپور اخلاص کے ساتھ اور بھرپور اطمینان کے ساتھ کرے۔ جتنی اللہ پاک نے توفیق دی ہے اچھے سے اچھا جانور خریدے اور اس کو خوب کھلائے پلائے اور خوب شرح صدر کے ساتھ قربانی کا یہ عمل کرے۔ جو انسان یاد رکھے شرح صدر کے ساتھ دین کے ارکان پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ میں ایک عمل بوجھ سمجھ کر کروں گا، تردد کے ساتھ کروں گا، تو یاد رکھیں نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں نہ آخرت میں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ معاملات معاشرت یا اخلاق ہے۔
یہ اللہ پاک کا دین ہے، ہمیں اس پر شرح صدر کیا، ہم مسلمان ہیں۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ کہ جو انسان بغیر دیکھے اللہ پاک پر ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے جو دین اللہ پاک نے بھیجا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، قرآن ہے، حدیث ہے، دین کے احکامات ہیں، آمنا وسلمنا، مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ مسلمان اس میں فلسفے، حکمتیں، بہانے تلاش نہیں کرتا، ایک پکا صاحب ایمان۔ تو مقصد یہ ہے کہ چاہے جتنے بھی اعمال ہیں، خاص طور پر یہ قربانی کا عمل آ رہا ہے، اس کو بھرپور شرح صدر کے ساتھ کرنا ہے، اور دوسرا اس میں ریاکاری کے عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شیطان انسان کے اعمال کو ضائع کروانے پہ تلا ہوا ہے۔ اب اتنا بڑا عمل مسلمان کر رہا ہے لیکن خدا نخواستہ دل میں جذبہ ہے کہ فلاں کے ساتھ تقابل کرنا ہے، فلاں کو نیچا دکھانا ہے، یا لوگوں کے سامنے ایک تماشا بنانا ہے، تو یہ چیزیں نہ کرے بالکل۔ بس جو بھی ہے اور جتنے بھی اللہ پاک نے توفیق دیا، اچھے سے اچھا جانور لاکھوں روپے خرچ کریں، لیکن مقصد صرف اللہ پاک کی رضا۔ اور آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جب انسان قربانی کا یہ عمل کر لے تو شریعت نے حکم دیا، الطہور شطر الایمان، حدیث میں، کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، صفائی بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو بحیثیت مسلمان مجھے یہ حکم ہے، لیکن میں خدا نخواستہ اگر اس عمل سے دور ہوں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جانور لایا، پالا اور اس کو قربان کیا، لیکن 200-300 روپے دے کر میں صفائی نہیں کروا رہا ہوں، تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی۔ تو انسان یہ قربانی کا عمل بھی اچھے طریقے سے کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے محلے، علاقے، گلی، ہر جگہ کو بھرپور انداز میں صفائی ستھرائی کرنے کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، لیکن اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ انتہائی مبارک عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، اللہ اس عشرے کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ قربانی کا عمل بھرپور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حج پر جو ہمارے خوش نصیب مسلمان گئے ہیں، ان کے اعمال میں، ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی بھرپور حصہ عطا فرما دے۔ اور اللہ ہر مسلمان کو حج بیت اللہ کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے کی زیارت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے ساتھی مولانا شکور اللہ صاحب کے جوان بھتیجے کا آج کرنٹ لگنے سے انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔